میں کالج میں داخلہ فارم جمع کروا رہی تھی۔ لائنوں میں لگی ہوئی تھی۔ گرمی بھی اس دن شدت پر تھی، مگر جہاں گرمی تھی وہیں کالج میں ایڈمیشن کی خوشی بھی تھی۔ آخر کار اتنے اچھے نمبروں کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لے رہی تھی میں۔ وہیں لائن میں کھڑی کافی لڑکیوں سے بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ وہاں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں ہم نے اپنے ایک دوسرے کو نام کے تبادلے کیے۔ اس نے اپنا نام اینی بتایا اور میں نے اسما، کون سے اسکول میں پڑھی اور مختلف ٹاپک پر ہم نے بات کرتے رہے۔ ہم دونوں سیم سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے رہے تھے اور خوش تھے کہ چلو ہماری دوستی خوب چلے گی۔ فارم جمع کروا کر ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ گھر واپس آ کر بھی میں امی اور بھائی سے اینی کی ہی باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھی، بہت خوبصورت تھی، لمبے سنہرے بال، گوری رنگت، معصوم چہرہ۔ پہلی ہی ملاقات میں تو جیسے اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ ابھی کالج اسٹارٹ ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ ایک روز میں نے امی اور بھائی سے باہر سمندر پر جانے کو کہا۔ امی اور بھائی راضی ہو گئے اور ہم شام میں سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمندر پر پہنچ کر ہم نے خوب انجوائے کیا۔ سمندر کی موجوں سے میں کھیل رہی تھی اپنے بھائی اور امی کے ساتھ۔ تبھی میری نظر اینی پر پڑی۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی اور امی کے ساتھ وہیں پر بیٹھی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اینی کو وہاں پر دیکھ کر۔ میں دوڑ کر اینی کے پاس گئی۔ اینی نے اپنے بھائی اور امی سے ہمیں ملوایا۔ اس کی امی اچھی عورت لگی، مگر شاید وہ کم گو تھیں۔ اینی وہاں پر میرے ساتھ تھی، مگر معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اینی وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ وہ بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس کے ابو کے بارے میں پوچھا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کی خاموشی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہوگا، یا تو اس کے ابو چھوڑ گئے ہیں یا پھر اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ خیر ہم سب نے بہت انجوائے کیا اور رات ہوئی تو واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ واپسی پر میرا موضوع اینی اور اس کی فیملی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں امی اس کی فیملی کو لے کر کافی فکر مند لگ رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف بھائی کی باتوں سے لگ رہا تھا بھائی اینی سے کافی امپریس ہوئے ہیں۔ مگر امی کیوں پریشان ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر کالج اسٹارٹ ہوئے، میں اور اینی کالج جانے لگے۔ ہم دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی۔ میں نے اکثر اینی کو اپنے گھر آنے کو کہا، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میرے کچھ نوٹس کالج میں رہ گئے۔ میں نے کہا اینی تم چلو، میرے نوٹس رہ گئے ہیں، میں کالج سے نوٹس لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ مگر اینی نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ نوٹس تو اس کے پاس ہیں، اس نے دیکھ لیے تھے۔ چھٹی ٹائم میرے نوٹس ٹیبل پر تھے تو اس نے رکھ لیے کہ مجھے دے دے گی، جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا نوٹس میری فرینڈ نے مانگے تھے، جو کہ میری کلاس میں نہیں تھی۔ مگر خیر اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ ایک دن میں نے اینی سے کہا کہ شام میں تمہارے گھر آؤں گی اور ہم دونوں مل کر کمبائن اسٹڈی کریں گے، مگر اینی نے بہانہ کر دیا کہ شام میں وہ ماموں کے گھر جائے گی، اور میں چپ کر گئی اس کی بات سن کر۔ ادھر میرے بھائی جان پہلی ہی ملاقات میں اینی کو دل دے بیٹھے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر مجھ سے اینی کے متعلق پوچھا کرتے تھے تو میں انہیں چھیڑا کرتی تھی اور وہ مسکراتے تھے۔
اکثر بھائی جان مجھے کالج لینے آتے تھے تو میں اینی سے ضد کرتی کہ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، مگر وہ بہانہ کر دیتی اور اپنی گاڑی پر چلی جاتی۔ اسی طرح ایک دن مجھے کچھ نوٹس کی ضرورت تھی۔ میں نے اینی کو فون کیا، تمہارے پاس نوٹس ہیں؟ مجھے چاہیے، امتحان نزدیک ہیں، میں صبح کالج واپس کر دوں گی، میں ابھی تم سے لے لیتی ہوں۔ اینی نے کہا آ جاؤ، مگر ساتھ یہ کہا کہ ہم ابھی پارک جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ کر لے لو۔ اور میں اتنی حیران ہوتی کہ اینی کبھی اپنے گھر کیوں نہیں دکھاتی۔ خیر میں اینی کے کہنے پر پارک گئی بھائی جان کے ساتھ اور اینی سے نوٹس لے آئی، رات کی تیاری کری اور صبح کالج اینی کو نوٹس واپس کر دیے۔ کچھ دن بعد ہمارے امتحان شروع ہو گئے۔ ہم دونوں اپنی اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھے۔ امتحان والے دن اینی میرے پیچھے بیٹھی تھی اور میں آگے والی سیٹ پر۔ میرا پین نہیں مل رہا تھا۔ اینی کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا پین نظر نہیں آ رہا۔ اینی نے مجھے فوراً پین دیا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ملا؟ اینی کہتی یہ گرا ہوا تھا۔ خیر میں نے پین لیا اور اپنا پیپر سالو کیا۔ جب پیپر ختم ہوا تو دیکھا میرا پین تو میرے پاس ہی تھا، تو اینی نے مجھے کون سا پین دیا تھا جس سے وہ میرا پین کہہ رہی تھی۔ خیر اس سے زیادہ مجھے اپنے پیپر اچھا ہونے کی خوشی تھی، اس لیے اس بات پر اتنا دھیان نہ دیا۔ پیپروں کے بعد بھائی نے امی سے اینی کے گھر رشتہ لے کر جانے کو کہا۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ میری تو دلی مراد پوری ہونے تھی، مگر امی پریشان تھیں۔ امی کہتی مجھے تو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں آئے، عجیب مشکوک لوگ لگتے، جیسے بھوت پریت۔ امی کی بات سن کر میں اور بھائی خوب ہنسے۔ میں نے اگلے دن اینی سے بھائی کی پسندیدگی کے بارے میں بات کی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اینی کہتی اسماء ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم بہت اچھی ہو، تمہاری فیملی واقعی بہت اچھی ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ میں اینی کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں نہیں کرنی؟ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا؟ تم نے شادی تو میرے بھائی سے کیوں نہیں؟ مگر اینی نے کچھ نہ کہا اور چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوئی، بہت آوازیں دیں، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں اینی کے پیچھے بھاگی بات کرنے کے لیے، مگر ایک ہی لمحے میں اینی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ ایک لمحے کو تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ گھر آ کر بھائی جان کو بتایا، بھائی جان بھی بہت پریشان ہوئے۔ بھائی نے کہا کہ کل کالج سے واپسی پر ہم خود اس کا پیچھا کریں گے، اس کا گھر دیکھ لیں گے اور گھر جا کر اس کی امی سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن پلان کے مطابق ہم نے اینی کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ ہم گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے، مگر وہ گاڑی کہیں کسی ویرانے میں لے گئی اور غائب ہو گئی۔ میں اور بھائی جان بہت حیران ہوئے، یہ کیا؟ ہم دونوں اتر کر پیدل چلنے لگے کہ دیکھیں آخر کہاں گئی، مگر وہاں تو آس پاس کوئی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک کوئی آبادی تک نہیں تھی۔ تھوڑا آگے چل کر قبرستان نظر آیا۔ میں اور بھائی جان قبرستان کراس کر کے آگے جا رہے تھے، تبھی میری نظر ایک قبر پر پڑی جس کے کتبے پر لکھا تھا اینی مجاہد 1975۔ اس کے ساتھ والی قبر پر رمشا مجاہد، جو کہ اینی کی والدہ کا نام تھا، وہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی قبر تھی جس کے کتبے پر نام ظہیر مجاہد تھا، اور چوتھی قبر جو اس کے ساتھ تھی مجاہد رفیع بھائی جان، اور میں یہ دیکھ کر چکرا گئے، یہ سب کیا ہے؟ تبھی جب وہاں گورکن نے ہمیں وہاں دیکھا تو ہمارے پاس آ گیا اور کہنے لگا پہلی بار 25 سالوں میں
ان قبروں پر کوئی آیا ہے؟ آپ کیا ان کے رشتے دار ہیں؟ ہم تو کوئی جواب ہی نہ دے پائے۔ تب گورکن بولا، بہت بھلے لوگ تھے، چاروں سمندر گھومنے گئے تھے۔ بہن اور بھائی سمندر کی موجوں سے کھیل رہے تھے کہ موجیں انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ انہیں بچاتے بچاتے ان کے ماں باپ بھی ڈوب گئے۔ میں تو چکرا کر گرنے لگی تھی، تب بھی بھائی جان نے مجھے سنبھالا اور جلدی سے قبرستان سے لے کر باہر نکلے اور گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف چلے۔ سارے راستے میری نظروں کے سامنے اینی کا چہرہ تھا۔ اینی کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اینی کہہ رہی ہو، میرا پیچھا مت کرنا، میری حقیقت جاننے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو تم مجھے کھو دو گی۔ اینی کا چہرہ سامنے آتا اور ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کر رہی ہو اور کہہ رہی تھی، اسما تم سب بہت اچھے ہو مگر میں تمہاری دنیا میں نہیں ہوں۔ اب مجھے معاف کر دینا، میں بھٹک رہی ہوں۔ تمہیں سمجھاتی تھی مت میری حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، تمہیں دکھ ہوگا، تم خوف کھاؤ گی۔ اور اینی مجھے الوداع کر کے چلی گئی۔ گھر آتے ہی بھائی بیمار ہو گئے، پسینے پسینے تھے۔ بھائی نے امی کو سب بتایا۔ امی نے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، میں کہتی تھی نا، کچھ ٹھیک نہیں لگتے یہ لوگ، دیکھا اب، توبہ توبہ۔ امی بہت خوف زدہ تھیں مگر مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بس اینی کا معصوم چہرہ میرے سامنے تھا اور اس کی باتوں کو سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔